بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو اللہ پاک کے نام کی تعظیم کرنے والے خوش نصیبوں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ پاک اپنے نام کی تعظیم کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، انعام و اکرام کی بارش بھی فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی خفیہ تدبیر ہے کہ سخت گناہ گار شراب خور کے بظاہر چھوٹے سے نیک عمل سے خوش ہو کر اسے توبہ کی توفیق دے کر ولی کامل بنا دے۔ اسی طرح اللہ پاک نے کرم کیا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعظیماً اٹھایا اور اسے عطر خرید کر معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگوں نے دل میں سوچا کہ بشر تو شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری اور تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور یہی سنا کہ ہمارا پیغام بشر کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شرابیوں کی محفل میں ہیں، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ نشے میں بدمست ہیں۔ انہوں نے کہا، انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اللہ پاک کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم اٹھے، فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے، پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شناخت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ پاک کا نام لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کا ادب کرنے والے ایک سخت گناہ گار اور شرابی اللہ پاک کا ولی بن گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب تک بغداد شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی حیات رہے، کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہیں کیا۔ اور جانور صرف اس لیے گوبر نہیں کیا کرتے تھے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو آج حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے سن لیا، اسے کسی سے معلوم ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد قاسم بن منبی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا، تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی برکت سے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔
جی ہاں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت تک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرے گا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ پاک اس اٹھانے والے کا نام حوروں کے سب سے اعلیٰ مقام میں بلند فرمائے گا اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح حضرت منصور بن عمار کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راہ میں کاغذ کا ایک پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لی۔ رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ پاک نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے کاغذ کو اٹھا کر اس کی تعظیم کرنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور بلند و بالا مقام بھی مل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر راہ چلتے ہوئے صفحات ہوں تو اسے اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دے، اگر نہیں رکھ سکتے تو اسے نگل جائیں۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے ان مقدس اوراد کی تعظیم کے صدقے سے۔